بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا مانگنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگنے کا سنت طریقہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے دعا کا درست ہونا بہت ضروری ہے کہ دعا کس طریقے سے مانگی جائے۔ دعا کے آداب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی سائل آ کر سوال کرے اور اس کے سوال کرنے کا انداز ٹھیک نہ ہو، لہجہ ٹھیک نہ ہو اور اس کو ادب نہ ہو، تمیز نہ ہو سوال کرنے کی، تو آپ کہیں گے کہ مانگ تو رہے ہو لیکن مانگنے کا ادب، سلیقہ، تمیز نہیں ہے تمہیں، جاؤ میرے پاس کچھ نہیں تمہارے لیے۔ تو جب ہم سے کوئی مانگے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ادب، تمیز ہے، اس کا لہجہ ٹھیک ہے، انداز ٹھیک ہے مانگنے کا۔ تو جب ہم رب سے مانگتے ہیں تو رب ذوالجلال بھی ہمیں دیکھتا ہے کہ اس کے مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا ہے وہ ایسا ہے یا نہیں۔ تو دعا مانگنے کا سنت طریقہ بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج ہم دعا مانگنے کا صحیح اور سنت طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ دعا مانگنے کے 3 سنت طریقے ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کے برابر رکھیں، اور یاد رکھیے جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں ان کا قبلہ آسمان ہونا چاہیے۔ ہاتھوں کو تھوڑا سا کھلا رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کھولیں، کیونکہ بند رکھیں گے، کھولیں مت اور جڑے رکھیں کیونکہ اللہ کی رحمت اوپر سے آئے گی تو نیچے گر جائے گی، معاذ اللہ۔ اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کوئی آسمان سے گرنے والی چیز نہیں۔ ہاتھوں کو تھوڑا سا کھول کر رکھیں، ہاتھوں کی انگلیاں بالکل سیدھی ہوں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے، سینے کے برابر رکھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بھی اٹھا سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا میں اس قدر ہاتھ بلند اٹھائے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، یہاں پر سینے کے برابر ہاتھ رکھیں اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے۔ اب دعا کریں۔ اب یہ کریں کہ دعا میں اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ اول و آخر درود پاک پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ مختصر اور جامع دعا کریں۔ مختصر اور جامع دعا کریں، ایک ہی الفاظ کو بار بار نہ دہرائیں کہ مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ لینا ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ اگر میرے حق میں یہ چیز بہتر ہے تو مجھے عطا فرما دے۔ تو یہ کہنا چاہیے، یعنی ضد کر جانا اور جو ہے آگے بار بار اسی پر اصرار کرتے رہنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ اور سنت طریقہ یوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف، ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، سینے کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں، کندھوں کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک طریقہ ہے دعا مانگنے کا، اور سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ سنت طریقے سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دعا کو سنے گا بھی اور دعا قبول بھی کرے گا۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، دعائیں قبول کرنے والی ہے۔ امید ہے یہ طریقہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔